کہ اگر اس سے کوئی غلطی کوتاہی 10 15 20 سال بھی پہلے ہو گئی تھی تو وہ بھی ہم نے بیان کر دی اس کے منہ پر کہ بھائی تمہیں پتہ نہیں تم نے تب کیا کیا تھا، ہم تمہیں جانتے نہیں، تم ہو کون، کیا ہمیں خبر نہیں تم کرتے کیا تھے۔ یہ کہہ کہ اس کے اندر جتنے بھی عیب تھے، جتنی بھی غلطیاں تھیں، جتنی بھی کمزوریاں تھیں، جتنی بھی کوتاہیاں تھیں، وہ ساری کی ساری بھری مجلس میں اس شخص کے منہ پر جو ہے وہ بیان کر دی۔ اب اس سے صاف ظاہر ہے اگر ایکچولی اس کی غلطی ہو بھی، پھر بھی صاف ظاہر ہے وہ بندہ اپنی انسلٹ جو ہے وہ فیل کرے گا، اپنی بے عزتی جو ہے وہ محسوس کرے گا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اے مسلمانوں تم آپس میں ایک دوسرے کو تانے نہ دیا کرو۔ آپس میں ایک دوسرے کو کیا نہ کرو، بولیے، تانے نہ دو۔ ایک دوسرے کے عیب جو ہیں، ایک دوسرے کی غلطیاں جو ہیں، ایک دوسرے کی کوتاہیاں جو ہیں، وہ یوں سر عام مسلمانوں کو مسلمانوں کی مجالس کے اندر بیٹھ کے ذلیل و خوار نہ کرو۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے پر عیب جوئی نہ کرو، تانا زنی نہ کرو، ایک دوسرے کی غلطیاں جو ہیں ان کو سرعام ایک دوسرے کے سامنے بیان نہ کرتے پھرو۔ اسی چیز کو قرآن مجید نے آخری پارہ کے اندر بھی ایک مقام پر بیان فرمایا، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، فرمایا ہلاکت ہے، تباہی و بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو پسے پشت عیب بیان کرتا ہے اور روبرو بھی تانے دیتا ہے۔ اب بات کو سمجھ رہے ہیں؟ یعنی روبرو ایک سیٹنگ کے اندر بیٹھ کر، یا تو ہو کہ جس بندے کے اندر کوئی غلطی اور عیب اور کوتاہی آپ نے دیکھی ہے اس کو آپ نے تنہائی کے اندر جا کے تبلیغ کر دیں، اس کو تنہائی میں الگ لے جا کر اس کو کہا بھائی تیرے اندر یہ غلطی ہے، شرعی طور پر، اخلاقی طور پر تیرے اندر یہ کمزوری ہے، اور اس کمزوری اور اس اخلاقی عیب کو اور اس شرعی عیب کو اللہ اور اللہ کا رسول جو ہے وہ پسند نہیں کرتا، تو اپنے عیب کی، اپنی غلطی کی، اپنی کوتاہی کی جو ہے وہ اصلاح کر لے۔ اگر تو بات ہو اس طرح تو یہ تو ہوگا ایک الگ میٹر ہو گیا، اور اگر بات اس طرح ہو کہ بندہ جو ہے وہ 10 15 25 20 بندوں کے درمیان بیٹھا ہو اور وہاں پر جو ہے وہ ہم اس کی عیب، غلطی اور کوتاہی جو ہے ہم اس کو بیان کرنے لگ جائیں اور اس کو عیب کے اور ذات کے اور کردار کے تانے جو ہیں وہ ہم اس کو دینے لگ جائیں، یہ چیز جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر جو ہے یہ اس کو منع فرمایا ہے۔ فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، فرمایا ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے اس شخص کے لیے، یا اللہ کس شخص کے لیے، فرمایا جو پسے پشت عیب بیان کرتا ہے اور روبرو بھی تانے دیتا ہے۔ اور روبرو بھی کیا بولیے، تانا زنی کرتا ہے، تانے دیتا ہے ایک دوسرے کو۔ اس کو فرمایا قرآن مجید نے اسی مقام پر فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اے اہل ایمان تم ایک دوسرے کی جو غلطیاں، کوتاہیاں، عیب، جرم، قصور ہوتے ہیں ان کے تانے جو ہیں وہ ایک دوسرے کو نہ دیا کرو، کیونکہ جو بندہ اصلاح چاہتا ہوگا، یاد رکھ لیں، اگر پرسنلی طور پر فردن اگر کوئی شخص کسی کی اصلاح چاہتا ہوگا تو وہ بھری مجلس میں آپ کو ذلیل نہیں کرے گا، کیوں کہ اس طرح اصلاح جو ہے وہ متوقع ہی نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی شخص بہت جھوٹ بولتا ہو اور وہ شخص جو ہے وہ جھوٹ چھوڑ جائے، اگر آپ یہ چاہیں کہ وہ شخص یہ گناہ اور عیب جو ہے وہ چھوڑ جائے، تو اگر تو ہم اس کا یہ طریقہ اپنا لیں کہ اس کو 10 15 بندوں کے اندر بیٹھ کے کہنا شروع کر دے تم بہت جھوٹ ہے یار، تم تے اول درجے دا جھوٹ ہے، تیرے جننے تے جھوٹ بول دے کوئی بندہ نہیں دنیا تے، تو اس رویے سے ہمارے سے ظاہر ہوگا کہ ہم جھوٹ کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کو ذلیل اور خوار کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر ہم اس کو وہ اس کا شرعی عیب سمجھتے ہوتے تو ہم اس کو تنہائی میں لے جا کر الگ سے کہہ دیتے کہ بھائی تو بہت زیادہ جھوٹ بولتے، اور جھوٹ بولنا اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے، تو ایسا نہ کیا کر۔
یہ تو ہو گیا وہ طریقہ جو کہ ہر مسلمان کو اپنانا چاہیے۔ اور ایک وہ ہے کہ پرسنلی طور پر ایک بندہ جو ہے کئی بندوں کے بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو جو ہے وہ تانا زنی کرے، اس تانا زنی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر منع فرمایا۔ فرمایا بلا تلمزوا انفسکم، اے مسلمانوں ایک دوسرے کو عیب نہ لگایا کرو، ایک دوسرے کے اوپر تانا زنی نہ کیا کرو۔ اب انفسکم کے جو ہیں وہ دو مفہوم علماء تفسیر نے جو ہیں وہ بیان کیے ہیں، وہ دونوں میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلے تو فرمایا کہ انفسکم کا ایک جو ہے وہ اس کا مفہوم یہ بنے گا کہ فرمایا ولا تلمزوا انفسکم، اے لوگو، اس کا لفظی مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ۔ کس کو عیب نہ لگاؤ؟ بولیے، پھر بولیے، کس کو نہ لگاؤ؟ اپنے آپ کو نہ لگاؤ۔ اب اپنے آپ سے مراد کیا ہے؟ اس لیے کہ کوئی بھی شخص اپنے آپ کو تو عیب نہیں لگاتا۔ تو انفسکم کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اپنے آپ سے مراد یہ ہے کہ جس مسلمان بھائی کے تم تانا زنی جس کی کر رہے ہو، جس کے سامنے بیٹھ کر اس کے عیبوں کا ذکر کر رہے ہو، یہ کوئی غیر نہیں ہے، یہ تمہارا اپنا بھائی ہے، یہ تمہارا اپنا بھائی ہے۔ اس لیے کہ اسلام کا جو معاشرہ ہے، اسلام کا معاشرہ یاد رکھ لیجئے، کسی جگہ کی بنا پر، کسی جغرافیہ کی بنا پر اسلام جغرافیائی سطح پر تشکیل نہیں پاتا۔ اسلام کی بیس یہ نہیں ہے کہ اس علاقے کے لوگ، اس نیشن کے لوگ، اس قوم کے لوگ، اس رنگ کے لوگ، اس زبان کے لوگ، اس لباس کے لوگ یہ مومن ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یعنی اسلام ایسا دین نہیں ہے کہ جس کو کہا جائے کہ مسلمان قوم وہ ہے جو مکہ میں رہتی ہے، مسلمان قوم وہ ہے جو اوسلو میں رہتی ہے، مسلمان قوم وہ ہے جو لاہور، کراچی یا اسلام آباد میں رہتی ہے۔ اس بنا پر اسلام کے اندر کوئی تقسیم جو ہے وہ واقع نہیں ہوتی۔ اسلام نام ہے ان لوگوں کا، مسلمان نام ہے ان لوگوں کا، اور اسلام کے نام لیوا وہ لوگ ہیں جو جس مرضی کا چاہیں لباس پہنتے ہوں، جو چاہیں زبان بولتے ہوں، ان کے رنگ سیاہ ہوں یا سفید، وہ افریقہ میں رہیں یا یورپ اور اسکینڈینیویا میں، وہ دور دراز کے کسی ملک کے اندر انگوٹھا لگانے والا بندہ ہو یا کسی حکمران کا سربراہ اور فر 5 7 10 زبان میں بولنے والا بندہ، کسی بھی علاقے کے ساتھ، کسی بھی قوم کے ساتھ، کسی بھی لباس کے ساتھ، کسی بھی کلچر کے ساتھ، کسی بھی زبان کے ساتھ مسلمان خاص نہیں ہے۔ مسلمان صرف وہ ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول مانا، قیامت کے دن پر یقین رکھا، قرآن کو اللہ کا آخری کلام مانا، سارے انبیاء کی تصدیق کی، مرنے کے بعد زندگی پر ایمان لے آیا۔ یہ جو ساری چیزیں یہ جس علاقے کا بندہ مان لے، جس قوم کا بندہ مان لے، جس لباس کا بندہ مان لے، جس زبان کا بندہ مان لے، جو ان چیزوں کو مانتا ہے، فرمایا انما المؤمنون اخوہ، جو مومن ہو گیا، جس نے ان آئیڈیاز کو قبول کر لیا، وہ بے شک جہاں بھی رہے وہ تمہارا بھائی ہے، وہ جو بھی زبان بولے وہ تمہارا بھائی ہے، وہ جو بھی لباس پہننے والا ہو وہ تمہارا بھائی ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کہ یہ جس کے تم عیب بیان کر رہے ہو نا۔ اچھا ایک اور بات ہے، ایک بندہ وہ ہو، یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے، یاد رکھیے گا، ایک بندہ وہ ہے جس کو نارویجن نہیں آتی، مثال ہے اس کو صرف پنجابی آتی ہے، ایک بندہ وہ ہے جس کو صرف اردو آتی ہے، جس کو ڈینش نہیں آتی۔ اچھا یہ بات بڑی خاص ہے۔ اب اگر ایک بندہ جس کو نارویجن صرف آتی ہو اور پنجابی نہ آتی ہو، یا صرف پنجابی آتی ہو مگر نارویجن نہ آتی ہو، وہ دونوں ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کر سکتے، کلام ہی نہیں کر سکتے، جب ان کی زبان ہی ایک نہیں تو کیا وہ ایک دوسرے کو عیب لگا لیں گے؟ بولیے نا، عیب لگا لیں گے، وہ ایک دوسرے کو تانے دے لیں گے،
بھائی وہ اس کی زبان نہیں سمجھتا، یہ اس کی زبان نہیں سمجھتا، تو کیسے عیب لگائیں گے، کیسے تانا دیں گے ایک دوسرے کو؟ یہ خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ